بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. نون لیگ کے سینئر ترین رہنما جو کہ اب بھی اس پارٹی میں موجود ہیں, انہوں نے منصور علی خان کو ایک ایکسکلوسیو انٹرویو دیا ہے, اور اس ایکسکلوسیو انٹرویو میں انہوں نے نون لیگ کے پرخ چڑھا دی. یعنی کہ یہ جو 36 انچ کی جو سینہ چوڑا کر کے گھومتے تھے, انہوں نے اس کو سکڑ کر 16 انچ پر لے کر آ گئے. انہوں نے کیا کہا, کس طرح سے مریم نواز کی لانچنگ کی گئی, حالانکہ وہ نواز اور صفدر کا انہوں نے کلیئر کر دیا کانسیپٹ. اس کے علاوہ نون لیگ کا بیڑا غرق کرنے میں شہباز شریف اور نواز شریف کا ہاتھ ہے. یہ مکمل انہوں نے کیا کہا, ذرا یہ تفصیلی گفتگو دیکھیں, اس کے بعد اس پر تبصرہ دیتا ہوں. کیا ہوا ہے نون لیگ کو؟ ایک پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہے, لیکن پارٹی کے رہنما جو ہے پھر بھی اس سسٹم سے ناراض ہیں. آپ کے جو یہ وزیر ہیں نا, ان کی گردنوں میں سریے آ گئے ہیں. اس نے میرا یہ گھٹنا پکڑا, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگا ان کو مروا نہ دیں یار بس. تسی بھاوے کہندے رہو جی مسلم لیگ نون سے نواز, بیانیہ تو پہ شہباز شریف صاحب کا چلا نا. وہ جن لوگوں کے حصار میں ہیں, صرف اپنی بیٹی کے حصار میں ہیں, توڑے نہ حصار, پھر نکلے باہر. آپ کو شہباز شریف صاحب سے کوئی گلہ نہیں ہے؟ میرا خیال آج میرا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. شو کاز دیں گے تو وہ میں پھاڑ دوں گا. سینٹ کے الیکشنز ہوئے, ٹکٹ نہیں ملا. مجھے میسج کنوے کیا کچھ لوگوں کی جانب سے کہ جاؤ کرمانی کو کہہ دو ہم اس کا ٹکٹ کھا گئے ہیں. 8 فروری کا الیکشن احسان نہیں ہوا. یہ ایک ایسی شادی ہوئی ہے جس میں لڑکا لڑکی راضی نہیں تھے, لیکن قاضی راضی تھا. کیڑے والا قاضی جڑا ہے قاضی پاکستان دا, اور کون. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ عمران خان نے ایک جو کام اس نے کیا, اس نے اس نظام کو ننگا کیا. ایک دن رات کو نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مریم کا نام کے ساتھ مریم نواز شریف لکھا جائے. آئے. اچھا, میاں صاحب کی خواہش تھی جی, یہ انہوں نے مجھے فرمایا تھا. اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب رائے ونڈ میں جو ہماری میٹنگ ہوتی تھیں, اس میں کبھی کبھار مریم نواز شریف صاحبہ بھی شرکت کرتی تھیں, لیکن بڑی لو کی میں ہوتی تھیں, جس کی آبزرویٹری رول, آبزرویشن کے طور پہ یا آبزرور کے طور پہ, جس میں کوئی ان کی کوئی پکچر یا ویڈیو ہم نہیں دیتے ہوتے تھے. وہ ویسے اپنی ایک سمجھ لیں ایکسپیرینس گین کرنے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا کیا کیسے ہو سکتا ہے, کہ نام اس کا جو سا ہے. میں نے کہا جی لوگ جون سے ہیں اس ملک میں, ہمارے مذہب میں بھی اجازت ہے کہ باپ کے نام سے لوگ اپنے رکھتے ہیں نام. لیکن تب تک وہ مریم صفدر تھی. تبھی سب تک صفدر تھی. اچھا. تو کہنے لگے کہ نہیں, اگر آج کے بعد ان کو کیسے مریم نواز شریف کے نام سے لکھا اور پکارا جائے. اچھا. تو اسپیشلی ان دا میڈیا. تو میں نے کہا مجھے تھوڑا ٹائم دیں, میں اس پہ سوچتا ہوں. تو مجھے سڈنلی خیال آیا کہ اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن ایک وہ ارتھ آور جو مناتے ہیں نا, جو 22 اپریل کو, ہاں, وہ لائٹس وغیرہ جو سی ڈم کر دی جاتی ہیں یا غیر ضروری بتیاں. تو میں نے میاں صاحب کو کہا کہ سر میں ایک ٹکٹ جاری کر دیتا ہوں میڈیا کو, جس میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ جی مریم بی بی کی طرف سے کہ رائے ونڈ جاتی عمرہ کی غیر ضروری جو لائٹس ہیں, بتیاں ہیں, وہ ارتھ آور کے احترام میں بند کر دی گئی ہیں, اور آگے مریم نواز شریف کہ ان کی طرف سے یہ بیان چلا جائے, اور مریم نواز شریف. تو وہ اس پر انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے. تو وہ اگر آپ دیکھیں, آپ کو آرکائیوز میں مل جائے گا, اسپیشلی جیو کے, کہ وہ پھر ان کا پہلا جو ٹکر چلا مریم نواز شریف کے نام سے, وہ پھر وہ ارتھ آور کے حساب سے چلا تھا, ارتھ آور والے دن موقع کی مناسبت سے. اس دن سے وہ مریم نواز شریف کہلانا شروع ہوا. آپ نے میاں صاحب سے پوچھا نہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے پوچھا نہیں, لیکن پارٹی کے ایک اور سینئر رہنما تھے, تو ان سے میری بات ہوئی. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یار یہ ٹکر, چونکہ وہ سارا میڈیا میں ہی مینیج کرتا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تم نے چلوایا ہے. میں نے کہا جی میں نے چلوایا. غالباً جب وہ چل گیا ٹکر اس کے بعد, تو انہوں نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی. میں نے کہا جی مجھے اس طرح کہا گیا تھا, خواہش کا اظہار کیا گیا تھا, تو اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. تو میں نے کہا یہ چونکہ ایونٹ ایک دن ہے, اوکیزن ہے, تو میں اس پہ کر دیتا ہوں تاکہ وہ کور ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ گریجولی اس سے میں سمجھا کہ وہ سیاست میں آنا چاہتی ہیں. اس بات سے مجھے لگا, اور مجھے یہ بھی اس دن فیل ہو گیا کہ میاں صاحب ان کو آہستہ آہستہ میاں صاحب کی وہ جانشینی کی طرف بڑھ رہی ہیں. کہندے رہو جی مسلم لیگ نون سے نواز, ٹھیک ہے, بیانیہ تو پہ شہباز شریف صاحب کا چلا نا. 16 مہینے ہم نے حکومت بھی کی, الیکشن بھی ہوئے, ووٹ تحریک انصاف کو پڑا, بہت بڑا ووٹ پڑا 8 فروری کو. حکومت کس کی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی. تو بیانیہ تو شہباز شریف صاحب کا جیتا. پھر نہیں, یہ بیانیہ تو شہباز شریف صاحب کا تو کوئی بیانیہ نہیں تھا. شہباز شریف صاحب کا کیا بیانیہ ہے؟ 16 مہینے کی گورنمنٹ جون سی تھی پی ڈی ایم کی, وہ بیانیہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں آج ہم یہاں کھڑے ہیں, جو نتائج دیکھنے پڑے ہمیں. حکومت میں آپ لوگ حکومت میں ہے نا, لیکن کیا آپ مجھے بتائیے کہ اس حکومت میں ہونے کے باوجود کیا کوئی پبلک کو ہم ابھی تک ریلیف دینا تو دور کی بات ہے, کیا اس میں کوئی فرسٹ اسٹیپ, کوئی پہلا قدم بھی اٹھا سکے؟ روٹی 16 روپے کی ہوگی. دیکھیے کتنی دیر تک 16 روپے کی ہوگی. ملی آپ کو؟ میں اس دن ٹویٹ پڑھا تھا, آپ کہتے 20 روپے کی. مجھے تو 20 کی دی تھی, اب مجھے نہیں پتا. اس دن میں نے منگوائی. گھر کا تندور ہوگا, پاس رہا تندور گاؤں میں, وہ گاؤں ہے. اچھا, اس سے سستی تو ہو نہیں سکتی. میں جہاں رہتا ہوں, جس تندور سے میں منگوائی میں نے روٹی اس دن, چونکہ میرا ملازم نہیں تھا گھر, تو اس تندور وہ گاؤں میں واقع ہے, وہاں اس کو وہ 20 روپے سستی ملتی ہوگی. آئی ڈونٹ نو, لیکن روٹی اس نے 20 کی دی. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو آپ نے پہلے فرمایا کہ جو نقصان ہوا نا, ایک تو ہم تو ایک نیریٹو لیس ہو چکے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس تو کوئی نیریٹو نہیں تھا. ہاں, ایک موقع ملا تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ نے کر دیا ایک آئینی طور پر,
اس کے بعد اگر آپ فوراً الیکشن میں چلے جاتے اور اس وقت عمران خان کا گراف بہت نیچے تھا, آپ کا اس وقت گراف اوپر اگر کہہ سکیں تو ٹھیک ہے, یہ ضرور ہے اس کا گراف نیچے تھا, اس کا آپ کو فائدہ ملتا 55-45 تھا اس وقت. لیکن اور اس وقت بھی میاں صاحب چاہتے تھے الیکشن میں جانا. ریزن یہ دیا گیا جی کہ چونکہ عمران خان نے دھمکی دے دی 25 مئی کو لانگ مارچ کی, تو اس لیے ہم نے اسٹیپ ڈاؤن, ورنہ تو شہباز صاحب شاید آخری تقریر کیا ہوتا. ہاں ٹھیک ہے چلیں, جب 25 مئی کا عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا تو آپ کرا دیتے الیکشن, پھر کیوں نہیں کرا الیکشن؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کا پھر آپ کو جہاں اور عوامل ہیں کہ جہاں آپ کہتے ہیں نون لیگ کیسے یہاں کھڑی ہے, کس حالت میں کھڑی ہے, اس میں سب سے میجر فیکٹر وہ بھی تھا کہ جو آپ کی 16 مہینے کی کارکردگی تھی وہ کوئی کارکردگی تھی ہی نہیں. جی, تو آپ نے یہ تفصیلی انٹرویو کے کچھ حصے سنے ہیں جس میں عمران خان صاحب کے ایک تو موقف کی جیت ہے, جس میں وہ قبول کر رہے ہیں کہ عمران خان جو کہہ رہا تھا کہتا ہے وہ درست تھا. پہلا تو انہوں نے بات وہی کی ہے کہ عمران خان نے اس سسٹم کو ننگا کر دیا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے اس سسٹم کو پورا ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ بتایا کہ مریم صفدر کو مریم نواز بنا کر کس طرح سے لانچ کیا گیا, اور اس میں انہوں نے ایک ٹی وی چینل کا ذکر بھی کیا ہے. انہوں نے مینشن کیا ہے کہ شاید کسی چینل پر ہو نہ ہو, لیکن وہ آپ کو جیو پہ ضرور ملے گا. عمران خان صاحب نہیں کہتے تھے کہ یہ میر شکیل الرحمان ان کی ٹیم کا, نون لیگ کی ٹیم کا, ان سے ملا ہوا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف جب لندن گئے نا تو انہوں نے ایک فیور لی تھی. اب وہ فیور کیا تھی؟ وہ اصل میں ایک مکمکہ تھا, ایک NRO تھا جو کہ جنرل باجوہ صاحب سے انہوں نے کیا تھا. وہ NRO لے کے لندن گئے ہیں. اس کے بعد ان کو جو فیور دی گئی تھی اس کا چکانا تھا بدلہ, تو انہوں نے اس کا بدلہ اس طرح سے چکایا کہ انہیں ایکسٹینشن دینی تھی تو انہیں ایکسٹینشن دے دی. تو یہ اس طرح سے NRO کا مکمکہ کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سب آصف کرمانی صاحب نے جو کہا ہے وہی بات آپ کو بتا رہا ہوں. رہا سوال جو پارٹی کا بیڑا غرق ہوا ہے, تو اس میں ایک تو 16 ماہ کی جو حکومت تھی, عمران خان صاحب کہہ کہ تھک گئے الیکشن کراؤ, تو پھر آخر وہ کون تھا جو الیکشن نہیں ہونے دے رہا تھا؟ اب انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان 25 مئی کو جلسہ یعنی کہ لانگ مارچ کرنے آ گیا, تو ہم نے پھر فیصلہ بدل لیا, یعنی کہ شہباز شریف نے فیصلہ بدل لیا. شہباز شریف کی اتنے اوقات تھی کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لے. یہ فیصلہ کہیں اور سے ہی بدلا گیا تھا, کیونکہ یاد رکھیے گا عمران خان صاحب جب شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو ایک فون کال آتی شاہ محمود کو, جس میں ان کو یہ دھمکی دی جاتی کہ ہم آپ کو کرش کر دیں گے, آپ کی پارٹی کو کرش کر دیں گے. تو اس دھمکی دینے والا پہلی بات ہے کہ کون تھا, جس کے ہم نے مختصر حصے پھر عمران خان صاحب کو جلسوں میں غصے میں دیکھا, اور انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ جو آپ کو دھمکی دیتا ہے اسے دوبارہ دھمکی دو, اسے دوبارہ ڈراؤ. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اب بیانیہ ہی کیا ہے, شہباز شریف نے ہمارے پلے چھوڑے ہی کیا ہے کہ ہم عوام میں جائیں, ہم کس طریقے سے جائیں. تو یہ جتنے بھی ان کے خالی پن ڈالتے ہیں نا, یہ سارے ثبوت ان کے منہ سے نکل گئے. عمران خان کا ایک ایک لفظ انہوں نے خود اپنے منہ سے اگل دیا ہے, یعنی اب بھی یہ پارٹی کا حصہ ہیں. اور اس سے ایک بات تو درست ہو گئی کہ عمران خان صاحب کا موقف درست تھا, اور آنے والے وقت میں آپ کو سائفر کا بھی پتہ چلے گا کہ وہ سائفر ایک حقیقت ہے. اور جو وزیر اعظم آفس سے جو سائفر کی کاپی گم ہوئی ہے نا, وہ کی کس نے, یہ بھی بڑا مزیدار ہے. وہ کرنے والا آنے والے دنوں میں خود قبول کرے گا کہ جی وہ سائفر کی کاپی تو فلاں جگہ تھی, یا میں نے لی تھی, یا میرے پاس ہی رکھی ہوئی ہے. تھوڑا انتظار کریں اور پاپ کارن کھائیں, مٹھائی کا انتظار کریں. آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ اچھی خبریں ملنے جا رہی ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بنا دیا ہے, اور یہ بنانے کا مقصد کیا ہے یہ بڑا دلچسپ ہے. ابھی تو ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری تھی کہ آپ نے ایک دم سے یہ فیصلہ کر لیا. یہ شہباز شریف نے فیصلہ نہیں کیا ہے, یہ فیصلہ کروایا گیا ہے. اور یہ جس نے بھی کروایا نا, یہ یاد رکھیے گا, میں نے اپنے حل ویلاگ میں کہا ہے, اڈیالہ جیل پہ نظر رکھیں, کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا وہاں پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. جی اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.